السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام احباب، بعد بنداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دو بار درود و سلام کی صورت میں حاضری پیش فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سب مل کر باواز سے بلند پڑھیے گا، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے، زندگی خستہ دلوں کی آپ کا دستور ہے۔ خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پنا، بحال ما غریباں ہو خدا را یک نگاہ، خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا، شوکرم بر آسیاں بحر محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ، مظہر خورشید عالم پیر کامل دستگیر، مظہر خورشید عالم پیر کامل دستگیر، فیض بخش فیض عالم دل نواز و دل پذیر۔ حمد و صلات کے بعد یاران طریقت، بیلیو پیر بھائیو، سٹیج پر جلوہ افروز شہزادگان حضور دستگیر سوا، علماء ذی احتشام، عوام اہل سنت، برادران اسلام، میں اور آپ انتہائی خوشبخت ہیں، سعادت مند ہیں، اور ہماری فروز وقتی ہے کہ ہمیں آج
رحمتوں برکتوں سے لبریز روحانی ایمانی وجدانی محفل سالانہ عرس مبارک تاج الاولیاء امام الاتقیاء زبدۃ الاصفیاء حضور بابا جی میاں خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ پیکر اخلاص و محبت مجسمہ جر سجاد پیر روشن ضمیر سیدی و سندی و محسنی و مربی و شیخی و استاذی پورے طریقت رہبر شریعت حضور مستغیر زمان حضور بابا جی میاں غلام مستغیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی آخری نشست میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اس آستانہ عالیہ پر قبول فرمائے اور اس حاضری کے ذریعہ سے ہم سب کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارکہ بھی ہے اور آغاز میں عرض کر دوں شرعی مسئلہ کے لحاظ سے جمعہ کی فرضیت کے لیے جو شرائط ہیں، جن شرائط کی بنیاد پر جمعہ فرض ہوتا ہے، وہ چونکہ شرائط یہاں نہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے جمعہ شرعی لحاظ سے فرض بھی نہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم جمعۃ المبارکہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ احتیاط ظہر بھی پڑھیں گے۔ لیکن ہمارے بزرگ تو یہ تو گاؤں کا مسئلہ ہے جہاں جمعہ فرض نہیں، جہاں شہروں میں جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر بابا جی حضور والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور خاص طور پہ آستان عالیہ کوٹلہ شریف کے وابستگان وہاں بھی احتیاط ظہر ضرور پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی خطبہ جمعۃ المبارکہ بھی ہوگا اور اس کے بعد جواب بھی ہوگی۔ پھر سب کو یہ حکم ہے کہ پوری نماز ظہر پڑھیے گا، یعنی 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں اور 2 یہ پوری آپ نے نماز ظہر بعد میں پڑھنی ہے۔ حضرات گرامی، رات کو مفصل کتاب بندہ نچیز نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ اب بھی اپنی اور آپ کی تربیت کے لیے چند باتیں عرض کروں گا جو میرے لیے اور آپ کے لیے عرس مبارک کی سوغات ہوگی۔ تمام احباب میاں صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو اب میرا وقت اور قلیل ہو گیا، 10 منٹ حضرت صاحب بھی خطاب کریں گے اور جی چلو انہوں دی مرضی فرمان دینے سارا ہی تسی کرو، لیکن تو اڈے کو نہیں تو کروانا ہے نا، جنہ دا جڑا کم ہے وہ تو کرنا ہی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی مجالس ہیں، اس حوالے سے جتنا وقت آپ کا گزر چکا اور جتنا وقت ابھی باقی ہے، میں آپ کے یقین و ایقان کی مزید پختگی کے لیے حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان
آپ کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت۔ فرمایا انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اس وقت آپ اس یقین کے ساتھ اس بزم میں حاضری دیں جو وقت آپ کا باقی ہے میرا اور آپ کا، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ، کہ صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ گویا آج کی مجلس سے اللہ جل مجد العظیم کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تصدق سے یہ مجلس میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضور بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے حوالہ سے جو میں نے دوران خطبہ چند جملے تلاوت کیے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے چاند کی چمک کی طرح روشن ہوں گے اور کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، کچھ چہرے افسردہ ہوں گے، کچھ چہرے تروتازہ ہوں گے، کچھ چہروں پہ نور ہوگا، کچھ چہروں پہ رونق ہوگی، کچھ چہروں پہ بہار ہوگی، کچھ چہرے گلاب کے پھول کی طرح تازہ نظر آئیں گے اور کچھ چہرے افسردہ ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، تازہ نہیں ہوں گے، اجڑے ہوئے ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے فرما دیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرات گرامی، اسیر کربلا، بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے بھی یہ روایت موجود ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالہ سے بھی روایت موجود ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت پڑھی گئی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدین سے پوچھنے والے نے پوچھا اے امام زین العابدین آپ بتائیں کون ہے جن کے چہروں کی چمک کا تذکرہ رب کا قرآن کر رہا ہے، کون ہے جن کے چہروں کی افسردگی کا اعلان رب کا قرآن کر رہا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اہل بیت اطہار کے اور کربلا کے عینی گواہ عینی شاہد، وہ جب قرآن کی آیت کو پڑھ کر امام زین العابدین سے پوچھا گیا تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے یوم تبیض وجوہ، کل قیامت کے دن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، فرمایا وہ کون ہوں گے؟ ہم اہل سنت والجماعہ، فرمایا جن کے چہروں کی چمک کا رب قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے، وہ کائنات میں کوئی اور گروہ نہیں ہے، کوئی اور طبقہ نہیں ہے، کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ میرے ماما جان کے سچے غلام جن کو سنی کہا جاتا ہے، ہم اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے جن کے میدان حشر میں بھی چہرے چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا عرس بھی ہے نا بھی 25 کو اعلیٰ حضرت کا عرس تھا، اور ماشاءاللہ یہ میں عرض کر دوں، میں لگواتا ہوں، اب لگواتا ہوں، آپ ایسے آستانے پہ تشریف فرما ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے بڑی جان رکھتے ہیں، وہ اپنوں کے لیے ابریشن سے نرم انداز رکھتے ہیں، غیروں کے لیے
ننگی تلوار کا انداز رکھتے ہیں۔ میں یہ برملال کو کہنا چاہتا ہوں، جب بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، برملا کہہ رہا ہوں، کھلے سینے سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ جن کو یہ بیماری ہو چکی ہے یا اس لحاظ سے بیمار ہے کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ سیاسی نعرہ نہیں، جو سیاست آج کی ہے اس لحاظ سے یہ سیاسی نعرہ نہیں، نہ کسی ذات کا نعرہ ہے، نہ کسی شخصیت کا نعرہ ہے، یہ نعرہ دین اسلام کا ہے، اور اس کا لگانے والا سب سے پہلے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بانشیر مصطفیٰ رحمت بازار مصطفیٰ مظہر انوار مصطفیٰ مزاج شناسہ نبوت جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے لگایا۔ توجہ سے، جو لگاتے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھے، جو لگواتے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھے، اور جو اس نعرے سے اڑتے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھے۔ جنہوں نے اڑا، جو ٹکرائے اس نعرہ سے، انہوں نے کہا یہ بابا جی خادم حسین کا نعرہ ہے، یہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی کا نعرہ ہے۔ میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں اپنی سوچوں کو درست کرو، یہ ان کا نعرہ نہیں ہے، انہوں نے تو اس نعرے میں محنت کی ہے، نوکری کی ہے۔ اصل میں یہ نعرہ حضور کی عظمت کا ہے، اسلام کی تعلیم کے تعلیمات کے ساتھ میں جھکنے کا نعرہ ہے، اور یہ نعرہ لگاؤ عبادت سمجھ کے، یا رسول اللہ یہ نعرہ عبادت سمجھ کے لگائیں، یہ نعرہ، اور کوئی بھی شخصی لحاظ سے یہ نعرہ نہ لگائے۔ یہ تحریک کا نعرہ ہے، سیاسی نعرہ ہے نہیں، ہمارا سیاسی پلیٹ فارم جس کو تحریک نے سیاست کا نام دیا وہ تحریک لبیک پاکستان ہے یا تحریک لبیک اسلام ہے، وہ سیاسی انداز ہے، لیکن لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو ہم سیاسی بھیڑ میں چڑھنے نہیں دیں گے، جانیں لٹائیں گے، قربانیاں دیں گے، اور لبیک یا رسول اللہ کی عظمتوں پہ قربانیاں دیتے ہوئے اس نعرے کا جھنڈا بلند کرتے نظر آئے تھے۔ اور حضرات گرامی توجہ سے ہی میں عرض کر رہا ہوں، 10-15 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، 15 منٹ میاں صاحب کو دے رہا ہوں اپنے سے، کیونکہ آ گئے یہ عرض کر رہا ہوں یہی نجات ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، توجہ ہے آپ کی سنیے گا، جنت میں جانے کے لیے عقیدہ اہل سنت کو اپنانا ضروری ہے، عقیدہ اہل سنت کو تھامنا ضروری ہے، عقیدہ اہل سنت کو اپنانا ضروری ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کو چھوڑ کے جنت میں جانے کی بات کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو ساری زندگی عقیدہ اہل سنت کے نظریے کے نیچے کھڑا ہے۔ اولیاء اللہ کی عظمتوں کا، اولیاء اللہ کی علامات کا، نشانیوں کا ذکر رب کا قرآن بھی کر رہا ہے، مصطفیٰ کی احادیث کے اندر بھی موجود ہے، لیکن صوفیاء نے اپنے حوالے سے بھی اولیاء اللہ کی علامات کو، نشانیوں کو بیان کیا۔
اور سنیے گا، سن کے پھر خورشید نقشبند کی زندگی، پھر بابا جی غلام دستگیر کی زندگی کا مطالعہ کرے، جو ان کے ساتھ بیٹھے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، جو ان کے ساتھ چلے، جنہوں نے ان کے ساتھ سفر کیا، جنہوں نے ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنے کا شرف پایا، وہ بھی سنے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، فرمایا اولیاء اکرام کی علامتوں میں سے کچھ علامتیں یہ ہیں، فی وجہہ ضیاء، فی وجہہ ضیاء، ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، وفی قلبہ زکام، ان کے دل میں طہارت ہوتی ہے، وفی عینہ بکام، ان کی آنکھوں میں عشق الہی اور محبت الہی کے سمندر میں ڈوب کر آنسو نکلتے ہیں، وفی یدہ سخاء، ان کے ہاتھ میں سخاوت ہوتی ہے، وہ ذات کا بھی سخی ہوتا ہے، وہ کردار کا بھی سخی ہوتا ہے، وفی نطقہ شفاء، رب نے اس کی گفتگو میں، اس کی گفتگو میں شفا رکھی ہوتی ہے، جو اجڑے سنتے ہیں وہ آباد ہو جاتے ہیں، جو امن سے دور ہو جاتے ہیں وہ امن سے شاد ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 علامات اولیاء اللہ کی صوفیہ اکرام نے بیان کی۔ ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، ان کا دل پاک ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں اللہ کی یاد میں آنسو نکلتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں سخاوت ہوتی ہے، اور ان کے اخلاق میں مصطفیٰ کی تربیت کا نور ہوتا ہے، وفی نطقہ، اور ان کی گفتگو میں آنے والے کے لیے ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ 5 علامات جو میں نے عرض کی، چہرے پہ نور ہوتا ہے، چہرے پہ بولیے، چہرے پہ نور ہوتا ہے، دل میں طہارت ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو رکھتے ہیں، ہاتھ میں سخاوت رکھتے ہیں، زبان میں شفا رکھتے ہیں۔ جب یہ 5 صفات کو لے کر ہم خورشید نقشبند اور بابا جی میاں غلام دستگیر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں، خدا کی قسم یہ بدرجہ ادب 5 صفات باپ اور بیٹا میں پوری چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فی وجہہ ضیاء، ان کے چہرے میں نور ہوتا ہے، ان کے چہرے میں نور ہوتا ہے، دیکھیں تو صحیح۔ اور نور کی کیفیت کیا ہے؟ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ پہلی نظر اٹھا کے چہرے پہ ڈالے تو دل سے یہ جملے نکالتا ہوا نظر آئے، یہ کوئی عام نہیں، یہ تو اللہ کا ولی جا رہا۔ میرے بابا جی حضور میاں خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو لوگ داتا صاحب بیٹھتے ہوئے دیکھتے تھے اپنے یا بیگانے، جنہوں نے پہلی نظر بھی بابا جی کے چہرے میں دیکھا، خدا کی قسم وہ یہ کہنے کے بغیر رہ نہ سکا، وہ کہتا ہوا چلا گیا، یہ تو چہرہ ہے جس کے اللہ کے انوار تیرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اتنا چمکتا تھا، اتنا چمکتا تھا، جب بابا جی حضور دعا کے لیے جب بیلی رات کو میاں صاحب نے بھی کہا نا کہ اتنی عاجزی کہ وہ لوگ کہتے تھے نا دعا کر دے، تو آپ فرماتے تھے بیلیا تو بھی کر دے میں بھی کرنا، اسی دونوں ہی اس درد سوالی میں بھی منگتا ماں تے تو بھی دسو تے صحیح، آج کل کسے پیر دا سینہ ایڈا وڈا ہے جی، اور دسو تے صحیح کسے پیر دا، بلکہ انہیں تے کرائے تے بندے رکھے ہوندے نے نہیں، لیکن بابا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ ان ساری چیزوں سے منزہ تھے، مبرہ تھے۔ رب نے ان کے چہرے کو یہ تابناکی، یہ عظمت، یہ نورانیت، یہ تازگی عطا فرمائی تھی کہ ان کے چہرے پہ ہر وقت اللہ کے نور کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا تھا۔ دل کی پاکیزگی، ان کے دل میں طہارت ہوتی ہے، کسی کے لیے وہ کینہ نہیں رکھتا، کسی کے لیے وہ بغض، کسی کے لیے وہ کمزور ظرف نہیں رکھتا۔ معنی کیا ہے؟ میں نے کئی بار عرض کیا، لوگ تو آتے ہیں نا تو ان کو دینے کے لیے
ان کو راہ پہ لانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ بابا جی جس کو دیکھتے تھے کہ یہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، حلال و حرام کا پابند ہے اور شریعت کی تعلیمات کا آشنا ہے، بابا جی اسے اللہ اللہ کا ورد کرنے کی اجازت دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی ان سے اکڑتا تھا، ٹکراتا تھا، تو بابا جی فرماتے ہوئے میں نے چور نہیں بنایا، میں نے اللہ کے دین کا مبلغ بنایا۔ وفی عینہ بکان، ان کی آنکھوں میں ہر وقت عشق الہی کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی میں آنسو نکلتے رہتے تھے۔ کیا آنسوؤں کا انداز تھا! یہ مسجد، یہ صحن، یہ حال، خدا کی قسم بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی ساری اس مسجد میں گزار دی، ساری زندگی رات کو جھاڑو دیتے تھے، اور جب کوئی نہیں دیکھتا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے مریدین کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، آستانہ عالیہ سے وابستگان کے لیے، ان کی نجات، ان کے صراط مستقیم پہ رہنے کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے، اور بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو پیش کر کے ان غلاموں کے لیے استغفار کرتے نظر آتے تھے۔ وفی یدہ سخاؤن، ان کے ہاتھ میں سخاوت ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں۔ اب میں یہاں عرض کر دوں بابا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، واللہ بلا مبالغہ یہ میں جملہ بولنے لگا ہوں، پرسوں رات کو میں مغرب کے بعد بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ میرے پاس آیا۔ اب ان دنوں میں بہت سارے لوگوں نے سوال کیے مجھ سے، واللہ میں کہہ رہا ہوں، کس بات پر؟ بیت کے ٹوٹ جانے پر۔ وہ بندہ بھی آیا، میرے پیچھے مسلسل وہ جمعہ پڑھتا ہے۔ اب میں اس آستانے کا نام نہیں لوں گا، ہمارے لیے ہر اللہ کا ولی محبوب ہے، بزرگ ہے، احترام کے قابل ہے، اور یہاں میں بھی کہہ رہا ہوں یہ جملہ آپ کے لیے، آستانے کی ہر خوبی، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کی ہر خوبی کا سہرا خواجہ صاحب کے سر پہ سجدہ ہے، اور ہر کمزوری ہمارے دامن میں آتی ہے۔ کمزوری جو نظر آپ کو آئے کسی حوالے سے وہ ہماری ہے، اور ہر حسن، ہر کمال میرے حضور خواجہ صاحب کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اس بندے نے مجھ سے سوال کیا، توجہ ہے آپ کی، یہ تربیت کے لیے کہنے لگا ہوں، آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو سوچتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا حضور میں جہاں مرید ہوں ہر مہینے وہاں محفل ہوتی ہے، لیکن جب سالانہ عرس ہوتا ہے تو وہ اپنے مریدوں کو بلاتے ہیں اور بلا کے اکٹھا کرتے ہیں۔ مجھے بھی بلایا گیا، اب بلا کے انہوں نے کیا کیا، پیر صاحب درمیان میں موجود ہیں، ساتھ میں خلفاء بھی ہیں اور ان کے چاہنے والے، وہ مجھے فرما رہے ہیں، سب کو فرما رہے ہیں بیلیو عرس آ گیا ہے تے لنگر چ حصہ پاؤ، کی کرو لنگر چ حصہ پاؤ۔ اب جب اتنی بات کہی تو سارے بندے تو ایک سطح کے نہیں نہ ہوتے، انہوں نے کہا جمیل کا 5000 10,000 لکھ دو، زاہد کا 5000 لکھ دو، فلاں کا 3000 لکھ دو۔ اب جب لکھنے پہ شروع ہوئے، کچھ مزدور تھے ریڑی لگاتے تھے، وہ کہنے لگے حضور ہم تو 3000 نہیں دے سکتے، ہم تو بچوں کی روٹی مشکل کماتے ہیں، چلیں آپ کہتے ہیں تو ہم 1000 دے دیتے ہیں۔ وہ بندہ جو آیا تھا میرے پاس، اس نے کہا حضور میرے کھاتہ میں لکھا گیا 10,000۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ پیر صاحب کو رحم آیا، کہنے لگے 5000 لکھ دو۔ میں نے کہا حضور میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں، میں 3000 دوں گا۔ واللہ میں یہ مسجد میں کھڑا ہوں اور کسی کو شک ہو بندہ دکھاؤں گا۔ اس نے کہا حضور میں نے عرض کی میں 3000 دوں گا، انہوں نے کہا نہیں 3000 نہیں 4000 ضرور دینا۔ اب میرے دل ٹوٹ گیا ہے، میرے دل ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا پیر تو ہوتے ہیں مشکلات سے نجات دلانے کے لیے، پیر تو ہوتے ہیں غم زدہ کو سہارا دینے کے لیے، اجڑوں کو آباد کرنے کے لیے۔ اب لنگر تھا، وہ جتنا کسی کے مرید میں آتا تو اس میں حصہ ڈال دیتا، لیکن اب مجھے یہ کہا گیا ہے 3000 حضور میں تو نہیں دے سکتا۔ اب میرے دل میں وہ خلش آ گئی، پیر صاحب کے متعلق الجھن آ گئی، مجھے بتائیں میاں صاحب میری بیعت رہی کہ نہ رہی؟ میری بیعت رہی کہ میری بیعت رہی کہ اب میں یہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں، کسی چودھری کا دنیا دار کے بندے کا باپ چلا جائے، دادا چلا جائے تو وہ چہلم کرواتا ہے،
تو وہ لوگوں سے مانگ مانگ کے کرواتا جی؟ وہ چہلم اپنے دادے کا پردادے کا لوگوں سے مانگ مانگ کے کرواتا ہے، میرے دادے کا چہلم ہے، میرے دادے کا فلاں ہے، نہیں نہیں۔ اور جب بھی دنیا دار اپنے دادے کا چہلم کروانے کے لیے، برسی کروانے کے لیے لوگوں سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو تم جن کی تربیت پہ ساری زندگی پلتے ہو، ان کے لنگر کے لیے پیسہ خود کیوں نہیں نکالتے؟ کیوں نہیں لگاتا؟ اب وہ بندے نے، اب یہ جو باتیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ باتیں حق کی ہیں، میں سنا رہا ہوں، اور مرید کرتے ہیں، سامنے نہ کرتے ہو بعد میں جا کر کرتے ہیں۔ اب اس بندے نے مجھ سے پوچھا حضور بیعت رہتی ہے کہ نہیں رہتی، مجھے بتائیں۔ میں نے یہ جملہ برملا کہا، میں نے کہا بیعت کرنے کے لیے طریقہ موجود ہے، بیعت توڑنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بیعت کرنے کے لیے عمل موجود ہے، بیعت توڑنے کے لیے کوئی دوا نہیں بنانا پڑتا، کسی سے فتوا نہیں لینا پڑتا، کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑتا۔ جب پیر کے بارے میں معمولی سا شریعت سے دوری کا کہ یہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے دین کے ساتھ، اپنے باوجود کی تعلیمات کے ساتھ، میں نے کہا اتنی بات آ گئی، بیعت اسی وقت ٹوٹ گئی، بیعت اسی وقت۔ اب جب میں نے یہ مسئلہ بتا دیا تو میرے پاس اسی وقت، یہ بزرگوں کا تصرف تھا، فی یدہ سخا، ان کے ہاتھ میں سخاوت ہوتی ہے، میرے پاس اسی وقت یہ جامکے میں محمد اشرف مغل، وہ مغل ہے نا جی، وہ محمد اشرف مغل ہے نا جی، اور جس کا بیٹا وقاص ہے وہ مغل، اتفاقاً میرے سے ٹائم لینے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ اب وہ بات مجھے سنا چکا تھا، میں نے کہا یہ بندہ آیا ہے مجبور، اب جو تو نے بابا جی کا انداز مجھے بتایا ہے نا، اب میرے سامنے اس کو بھی سنا، پتا چلے اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس کے ہاتھ میں سخاوت ہوتی ہے، وہ کہنے لگا، آپ سنیے گا توجہ کے ساتھ، وہ اشرف محمد اشرف نقشبندی کہنے لگا، حضور میری چھوٹی سی عمر تھی اور میں بابا جی حضور خورشید نقشبند کا بیت تھا، لیکن ابھی مجھے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، میں باہر سے دہاڑی کر کے آیا، گھر میں پہنچا، میری ماں نے کہا تمہیں پتا نہیں آج آستان عالیہ کوتلا شریف پہ عرس ہے، آج آستان عالیہ کوتلا شریف پہ عرس ہے، تجھے پتا نہیں؟ اس نے کہا اماں مجھے تو پتا نہیں، فرمایا عرس ہے، چلیے جا۔ اب میں فوراً غسل خانے میں گیا، جب غسل خانے میں گیا تو دیکھا صابن نہیں ہے جی، تیل نہیں ہے، اور میں نے جوڑ جوڑ کے اس دور میں 10 روپے اکٹھے کیے تھے۔ کتنے؟ 10 روپے اکٹھے کیے تھے۔ جب صابن بھی نہیں تھا، تیل بھی نہیں تھا، تو میں نے غسل خانے سے نکل کر دکان پہ گیا اور میں نے کہا چلو یہ تیل اور صابن ہدار لے لیتے ہیں، 10 روپے لنگر میں حصہ ڈالیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ناراض تو نہیں جو ہوگا؟ اوہ ہون تے تو اڈی گل کرنا پیا، ہون تے خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا، یہ اس کی بات ہے، کہنے لگا میں گیا دکان پہ، میں نے تیل بھی ادھار لیا، صابن بھی ادھار لیا، نہایا، 10 روپے میں نے سنبھالے کہ یہ لنگر میں دوں گا۔ اب سنیے گا، آستان عالیہ کوتلا شریف پہ پہنچا، دعا مانگی گئی، نماز ہوئی، لنگر تقسیم ہونے لگا، بابا جی حضور رحمت اللہ تعالی اس بیٹھک میں تشریف فرما تھے، اور اس شریف پہ انداز تھا کہ بابا جی مکھانے اور پھلیاں خود بنتے ہوئے، مکھانے اور پھلیاں خود بانٹتے ہوتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ لائن لگی ہوئی تھی، جو بابا جی کے ساتھ ملنے جاتا، بابا جی یوں چلو بھر کے، وہ کہندا ہے پک بھر کے، بک بھر کے پاندے پہ، تے میری بھی باری آ گئی۔ تو جب میں ملنے گیا تو میں نے اپنا دامن پھیلانے سے پہلے وہ 10 روپے جو لنگر میں حصہ ڈالنے کے لیے رکھا تھا نا، میں نے عرض کیا حضور یہ 10 روپے لنگر کے۔ آپ نے فرمایا اوش دے لیا، رہن دے رہن دے، ایک دن اور کام آ جائیں گے، فرمایا رہن دے۔ عرض کرنے لگا حضور میں لنگر واسطے رکھے نے تو رکھ لو، آپ نے پھر فرمایا رہن دے۔ تیسری بار بھی میں عرض کی تھی حضور لنگر واری رکھے نے لنگر واسطے تے مہربانی فرما لو، قبول فرما لو، اور جملہ سنے لے۔ تیسری مرتبہ میں نے کہا تو بابا جی فرمانے لگے تیرا حصہ لنگر میں پڑ گیا ہے، جو صابن اور تیل ادھار لے کے آیا ہے یہ 10 روپے اس کو دے دینا، بس
روپے اس کو دے دے گا، بابا جی کے لنگر میں حصہ خود بخود پڑ جائے۔ دشمنہ دی اکتے چڑھ کے لپائے اور مسلمہ کتاب اسمت شیعہ کسی پیدا پتر انہوں دی اکتے چڑھ کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وفی نطقہ فخر کرو اپنے شیخ تے، فخر کرو آستان عالیہ کوٹھلہ شریف دی عظمت تے۔ بابا جی رحمت اللہ فی نطقہ شفاؤں، ان کی گفتگو میں شفا ہوتی ہے، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ آستان عالیہ کوٹھلہ شریف کی خدا کی قسم قد آور شخصیت جس نے خواجہ صاحب کے بعد آستان عالیہ کوٹھلہ شریف کو بام عروج پہ پہنچایا، اس ہستی کو دنیا بابا جی خورشید نقشبند کہتی ہے۔ اب دیکھیں گفتگو میں شفا کیسی ہے۔ ہم برے لہجے میں بولتے رہیں، کافیہ میں بولتے رہیں، سجا میں بولتے رہیں، دلائل میں بولتے رہیں، ہمارے گفتگو میں وہ سوز نہیں ہے جو بابا جی خورشید نقشبند کے سادہ جملوں میں کمال نظر آتا تھا۔ ان کی گفتگو میں شفا ہوتی ہے۔ ایک بندہ داتا صاحب حاضر ہوا اور اپنے گھر کے ماحول سے، حالات سے، ہنڈیا سے اور یہ کمائی سے پریشان تھا۔ کہنے لگا حضور گھر میں تنگ دستی نے ڈیرے لگا دیے ہیں، کئی دنوں سے فاقے ہیں، گھر میں لنگر نہیں پکا، اب توجہ کرنا آپ نے۔ بابا جی فرمانے لگے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے، فرمانے لگے یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اور مجھ سے وعدہ کر میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ مجھ سے وعدہ کر آج کے بعد داڑھی مبارک نہیں کٹواؤں گا، سنت کے مطابق رکھوں گا۔ فرمایا وعدہ تو کر لے، تیرے رزق کی ضمانت خورشید نقشبند دیتا ہوا۔ بابا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ، بات طویل ہو جائے گی، کہیں آگے نہ بڑھ جائے، صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سنگیوں، بیلیوں، پیر بھائیوں، آستان عالیہ کوٹھلہ شریف کا ذرہ ذرہ حضور کے دین کی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ خورشید نقشبند کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پہلو ہر لحاظ سے بابا جی خورشید نقشبند کے بعد آپ کی تربیت کے امین، آپ کے مشن کے امین، آپ کی تعلیمات کے امید حضرت بابا جی میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے پترو عرف میں کسی سے کپڑے صاف پہ کے جا کے سٹیج سے بیٹھ جاندے سو جدو تہاڈے دادا جان اس کرتے سن، سانو کپڑے بدلنا بھی پتا نہیں سی ہوتا، اسی سارے رل مل کے بابا جی نے مہمانوں کی خدمت کر کے رلاؤندے تھے۔ بابا جی حضور والد گرامی دستگیر زمان کی زندگی پڑھیں تو خدا کی قسم ظاہری زندگی میں نہ ساتھ جاتے تھے، نہ ایسے معاملات میں آپ کو ساتھ لگاتے تھے، لیکن بابا جی خورشید نقشبند کی تعلیم پہ حضور والد گرامی نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ لیکن جب وقت رحلت آیا تو بابا جی حضور خورشید نقشبند نے جملہ کہا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس راہ کا مسافر بنائے۔ خورشید نقشبند نے کیا فرمایا؟ آخری کہیں نہیں لے جاتے تھے، بابا جی کے ساتھ والد گرامی بہت کم جاتے تھے اور لوگ بھی بہت کم پہچانتے تھے، لیکن جب خدمت دستگیر زمان پہ انعام اور صلہ اور اجر کی بات آئی تو فرمایا غلام دستگیر آن والے دے ہاتھ تو آندا رہی، رب کسی چیز کی کمی نہیں چاہیے۔ پھر جانے کے بعد اس انداز میں میرے والد گرامی، میرے سیدی و سندی و مرشدی و مربی و استاذی و مرشدی بابا جی نے زندگی، والد گرامی نے زندگی اپنے والد گرامی کے حکم پہ اس انداز میں گزاری۔ آستان عالیہ کوٹھلہ شریف کا ہر تعلق رکھنے والا اگر آستان عالیہ کوٹھلہ شریف میں سجادگی کے حوالے سے کسی کو جانتا تھا تو اس ہستی کا نام دستگیر زمان بابا جی میاں غلام دستگیر سننے میں آیا۔ مظہر خورشید عالم پیر کامل دستگیر، فیض بخشو فیض عالم، دل نوازو دل پذیر واخر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت
پتا چلے آستان عالیہ کوٹلہ شریف کے خطبان عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے کتنی غیرت رکھتے ہیں. تاجدار ختم نبوت اور تھوڑا تاجدار ختم نبوت اور تھوڑا یا تاجدار ختم نبوت. بلکہ امین آپ کی تعلیمات کے امید حضرت بابا جی میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے پترو عرف میں کسی سے کپڑے صاف پہ کے جا کے سٹیج سے بیٹھ جاندے سو جدو تہاڈے دادا جانوس کرتے سن سانو کپڑے بدلنا بھی پتا نہیں سی ہوندا. اسی سارے رل مل کے بابا جی نے مہماناں دی خدمت کرتے رلاندے تھے. بابا جی حضور والد گرامی دستگیر زمان کی زندگی پڑھیں تو خدا کی قسم ظاہری زندگی میں نہ ساتھ جاتے تھے نہ ایسے معاملات میں آپ کو ساتھ لگاتے تھے. لیکن بابا جی خورشید نقشبند کی تعلیم پہ حضور والد گرامی نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. لیکن جب وقت رحلت آیا تو بابا جی حضور خورشید نقشبند نے جملہ کہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس راہ کا مسافر بنائے. خورشید نقشبند نے کیا فرمایا؟ آخری کہیں نہیں لے جاتے تھے. بابا جی کے ساتھ والد گرامی بہت کم جاتے تھے اور لوگ بھی بہت کم پہچانتے تھے. لیکن جب خدمت دستگیر زمان پہ انعام اور صلہ اور اجر کی بات آئی تو فرمایا غلام دستگیر آن والے دے ہاتھ تو آندا رہی رب کسی چیز کی کمی نہیں. پھر جانے کے بعد اس انداز میں میرے والد گرامی میرے سیدی و سندی و مرشدی و مربی و استاذی و مرشدی بابا جی نے زندگی والد گرامی نے زندگی اپنے والد گرامی کے حکم پہ اس انداز میں گزاری. آستان عالیہ کوٹلہ شریف کا ہر تعلق رکھنے والا اگر آستان عالیہ کوٹلہ شریف میں سچادگی کے حوالے سے کسی کو جانتا تھا تو اس ہستی کا نام دستگیر زمان بابا جی میاں غلام دستگیر سننے میں آتا. مظہر خورشید عالم پیر کامل دستگیر فیض بخشو فیض عالم دل نوازو دل پذیر واخر. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت. نعرہ مارو پتا چلے آستان عالیہ کوٹلہ شریف کے خطبان عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے